بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر اور آیات قرآنی۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ بہت سے بزرگوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ہم ان میں سے چند آیات کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خدائے عز و جل ارشاد فرماتا ہے: والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ یہ آیت مبارکہ 24ویں پارہ کے پہلے رکوع کی ہے، جس کی تلاوت کا صرف ہم آج کی شروع تقریر میں پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سچائی لایا، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی علیہ السلام سے ایسے ہی مروی ہے: الذی جاء بالصدق، یعنی اس سے مراد رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور صدق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی۔ ایسا ہی تفسیر مدارک میں بھی ہے، اور اسی کو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجیح دی ہے، اور تفسیر روح البیان نے بھی۔ لہٰذا ان مفسرین کرام کے بیان سے ثابت ہوا کہ خدائے عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی متقی فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اس امت کے سب سے پہلے متقی اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے متقیوں کے سردار اور سید المتقین ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: الصدق الصادقون سید المتقین۔ چشم گو سے بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اور پارہ 10 رکوع 11 میں ہے: الا تنصروا فقد نصرۃ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا طائفین اذا ما فی الغار یقول لصاحب لا تحزن اللہ ان اللہ معنا فنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم یروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز الحکیم۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مطلب ملاحظہ فرمائے۔ خدائے عز و جل ارشاد فرماتا ہے: لا تنصروہ فقد نصرۃ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی النبیین اذ ہما فی الغار۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر تم لوگ میرے رسول کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحب اخرجنا ان اللہ معنا۔ جب رسول اپنے یادگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فَنَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا سکینہ اتارا، یعنی اسے
یعنی ان کے دل کو اطمینان عطا فرمایا اور ایسی فوجوں سے اس کی مدد فرمائی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور وہ ملائکہ تھے جنہوں نے کفار کے رخ پھیر دیے یہاں تک کہ کافروں کا وہ لوگ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ وَحَمْلَا كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی باتیں کو نیچے کر دی، یعنی ان کو دعوت کفر و شرک کو پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہی کو بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لا يحزن ان اللہ معنا، یعنی غم مت کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا غم نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غم تھا۔ آپ فرماتے تھے، انا اختلفنا رجل واحد وان قتلت ہلکت الامت، یعنی اگر میں قتل کر دیا گیا تو صرف ایک فرد ہلاک ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ قتل کر دیے گئے تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ بہرحال یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف میں بالکل واضح ہے، اور آپ کے صحابی ہونے پر نص قطعی ہے کہ خدائے عز و جل نے اذ یقول لصاحبہ فرمایا۔ اسی لیے حضرت حسین بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، من قال ان ابا بکر لم یکن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر انکسار نص القرآن، یعنی جو شخص کہے کہ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے تو وہ نص قرآنی کے انکار کرنے کے سبب کافر ہے۔ اور 23ویں پارے سورہ واللیل کی آیت کریمہ میں وَسَيُخْنَوْهُمُ الْأَتَّقَى الَّذِي يَرْمِي مَا يَتَزَكَّىٰ، یعنی اور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو کہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو کہ اپنا مال دیتا ہے خدائے تعالیٰ کے نزدیک ستھرا ہونے کے لیے، نہ کہ ریا سمعہ یا ان کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کے بہت گرا قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال پر ان کا کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنے گرا قیمت دے کر خریدا اور آزاد کر دیا۔ دل ہوئی اور ظاہر فرما دیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور ان پر حضرت بلال وغیرہ کوئی احسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق التقی یعنی سب سے بڑا پرہیزگار فرمایا گیا ہے، اور پارہ 26 رکوع 14 میں آیت مبارکہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ کے ملانے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدائے عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور عزت والے ہیں۔